الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنی ایک اور کلاس کے ساتھ سورہ البقرہ کی آیات 46 تا 50 کا مطالعہ کریں گے۔ آسان قرآن کی اس کلاس میں الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کرتے آئے ہیں ابتدا سے، تو آج ہم 46 تا 50 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ طریقہ کار وہی رہے گا، لفظ و لفظ ترجمہ، الفاظ کی پہچان، پھر اس کے بعد اردو سے قریب تر ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، یہ لفظ بارہا آتا رہا ہے۔ الذی اس کی واحد ہوتی ہے، اس کا ترجمہ وہ جو، دائیں اور بائیں کی طرف اشارہ کرے تو وہ جو، یعنی کہ وہ لوگ جو۔ اب یہ جمع میں ہے تو جمع کے طور پر ہی بات ہوتی ہے۔ اب چونکہ اردو میں وہ لوگ جو واحد کے لیے بھی آتا ہے، اچھا کبھی ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے، وہ سب جن سب نے، تو اس طرح بھی ترجمے ممکن ہوتے ہیں، لیکن یہ جمع کے لیے۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے، یا وہ لوگ جو، یظنون، یا کے بارے میں ہم سمجھتے آئے یتان ہے، یہ یتان کیا ہوتا ہے؟ یا تا الف نون فعل کے شروع میں آ جائے اضافی طور پر، اور اس کا دو کام کرتا ہے یہ، ایک تو وہ، تو میں، ہم، یہ چیزیں دیتا ہے، یا وہ، تا تو، الف میں، اور نون ہم، یہ ترجمہ دیتا ہے۔ دوسرا یہ حال اور مستقبل میں ترجمہ ہوتا ہے۔ واو نون آخر میں جمع کے لیے آتا ہے، جمع کی علامت ہے، تفصیل سے ہم پڑھتے آئے ہیں، جس کا ترجمہ سب سے کیا گیا، وہ سب۔ اچھا زن ہم اردو میں کہتے ہیں، گمان کو کہتے ہیں، ہم حسن زن کے ساتھ یہ جب لگاتے ہیں تو پازیٹیو وے میں اچھا گمان کہنا، لیکن صرف زن جو ہے بدگمانی کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا لیکن عربی میں اس طرح زن آ جائے، پھر اس کے بعد انا آ جائے، تو یہ گمان نہیں رہتا، پھر یقین کی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جملے میں بھی وہی بات آ رہی ہے، بے شک، جب کوئی گمان بے شک ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، تو یقین ہو جاتا ہے۔ تو زن کے معنی ہوتے ہیں گمان۔ تو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اب میں نے جیسے کہا حال اور مستقبل میں ترجمہ ہوگا، اور وہ کے ساتھ ہوگا، اور جمع کے ساتھ ہوگا۔ یظنون، وہ سب گمان کرتے ہیں، یہ وہ سب گمان کریں گے بھی ترجمہ ممکن ہے، لیکن یہاں پر کرتے ہیں۔ انا کے بارے میں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک رائے یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ ہے تو انا، لیکن درمیان میں آنے کی وجہ سے یہ انا پڑھا جاتا ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے، جس کا معنی بے شک ہے۔ اور بیسیکلی یہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید کا اسلوب بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو بغیر کسی شک کے کہا جائے، بلا شبہ، بے شک، یقیناً، کسی بھی لفظ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وہ سب گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم، وہ سب، کہ بے شک وہ سب، ملاقو، اردو میں کہتے ہیں نا ملاقات کریں گے، واو الف بھی جمع کے لیے، سب، انہم ملاقو، وہ سب ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، رب کو یا رب سے، ہم اپنے یا ان کے، ربہم اب ان کے رب سے، یعنی کہ ان کی بات ہو رہی تو ان کے رب سے، یعنی کہ اپنے رب سے، ربہم اپنے رب سے، یا ملنے والے ہیں اپنے رب کو، وَأَنَّهُمْ، اب یہ وا جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے اسی لفظ کو، اور وہ بے شک، یعنی کہ ان کا یہ بھی گمان ہے یقین کے ساتھ، یہ بھی یقین ہے کیونکہ انا آ گیا، یہ بھی یقین ہے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ سب، الیہ، الا کے معنی ہوتے ہیں طرف ہی، اس، اب ملا کے پڑھیں گے، الیہ تو اس کی طرف ترجمہ ہوتا ہے، تو بے شک لوٹنے والے ہیں یا اس کی طرف جانے والے ہیں۔ راجعون کے معنی لوٹنا، رجع کرنا، رجوع کرنا ہم کہتے ہیں نا، پلٹنا، لوٹنا، یہ وہی ہے۔ راجعون الف آ گیا تو یہ فاعل بن گیا، کرنے والا، والا کا ترجمہ یہاں پیدا ہو گیا۔ راجعون جمع میں ہے تو واو نون کی وجہ سے وہ سب لوٹنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو
ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو سب گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب کو، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اچھا، یہ پچھلی آیات کا تسلسل ہے۔ بہرحال ہمارا سلسلہ تو آیات سے اس طرح نہیں ہے کہ ہم کسی مکمل بات کو بیان کریں، ہم صرف لفظ لفظ ترجمے کی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب ایک اور ارادہ ہے کہ ہم رکوع سے ایک ایک رکوع یا دو دو رکوع یا ایک ایک موضوع پہ کلاس کریں گے، جس میں صرف اور صرف ترجمے کے ساتھ ایک رواں ترجمہ ہوگا اور اسے تھوڑے سے مفہوم کے ساتھ بیان کرتے چلے جائیں گے تاکہ بات واضح ہو۔ بہرحال یا بنی اسرائیل، یا کے معنی یہ حرف ندا ہے، اے، جیسے اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ یا کے معنی اے، بنی بیٹے کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں، عربی میں بنی، بنو، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یا بنی، اے اولاد، اسرائیل، اسرائیل کی، اے اور اسرائیل کی اولاد، اب مخاطب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ اذکروا، اچھا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اے یعقوب کی اولاد، یوں کہہ لیں، یا اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم سب یاد کرو، ذکر کرنا، یاد کرو، واو الف جمع کے لیے۔ اچھا، یہ حکم کا صیغہ ہم نے پڑھا تھا کہ درمیانی حرف پر پیش آ جائے تو اس الف پر، حمزہ پر پیش ہی تصور کیا جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو اسرائیل اذکروا، لیکن الگ پڑھیں گے تو اذکروا۔ اگر یہاں زبر یا زیر ہوتا تو ہم اس کے نیچے زیر لگاتے، ٹھیک ہے۔ اذکروا، تم سب یاد کرو، نعمتی، یا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مجھ میرا، یہ ترجمہ مجھ میرا میری اس طرح کے ترجمے دیتا ہے۔ نعمت، نعمت کو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی، یہ وہی لفظ ہے جو اللذی ہے، اس کا مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ جو، انعمتو، یہ تو کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ اگر پیش آ جائے تو میں نے کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، انعمتو انعام کی میں نے، علیکم، علامہ نے پر، کم تم سب پر، علیکم تم سب پر، وا اور انی، انا اور یا کے ساتھ آ گیا تو درمیان میں آ گیا، وہی ترجمہ ہے بے شک۔ یا کے معنی میں یا میں نے، بے شک میں نے، فضلتکم، اچھا یہ تو، یہ وہی تو ہے، وہاں پہ انعمتو ہے، یہاں فضلتو ہے، تو پھر بھی اس کا ترجمہ میں نے ہی ہوگا، یہ بھی میں نے، یہ بھی میں نے، یعنی کہ زور کے ساتھ یہ بات کی جا رہی۔ فضلتکم، فضیلت دی۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا علمہ، سیکھا، علمہ، سکھایا، یہاں پر ہونے سے کرنے کا مفہوم، اسی طرح فضلہ، فضل ہوا، فضل، فضل کیا، یعنی کہ فضیلت دی، یہاں پر یہ ترجمہ ہوگا، کرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ فضلتکم، فضیلت دی تم کو، فضل دی میں نے، فضیلت دی میں نے تم سب کو، کم تم سب کو، انی فضلتکم، بے شک میں نے تم سب کو فضیلت دی، علی العالمین، علی پر، العالمین جہان والوں پر۔ اچھا، یہاں پر جہان والوں ترجمہ کیا گیا۔ عربی میں دو قسم کے جمع ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جمع سالم، جس میں لفظ اپنی اصل حالت میں ہوتے ہیں، کچھ اضافہ آگے ہو جاتا ہے، جیسے واو نون آ گیا، واو الف آ گیا، یا نون آ گیا، اس طرح آ جاتا ہے۔ لیکن ایک طرح کا جمع ہوتا ہے جس میں لفظ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ نبی کی جمع نبیوں بھی کرتے ہیں نا، تو وہ سالم ہے، لیکن جیسے میں کہوں گا انبیاء، وہ بھی جمع ہے۔ یہ جمع کیا فرق ہے انشاءاللہ پھر کبھی سمجھیں گے، فی الحال میں اتنا بتا دوں کہ عالمین جو ہے جب بھی آتا ہے تو یہ انسانوں کے عالم سے متعلق ہے۔ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ اس میں تمام عالم ہیں، لیکن یہ لمیٹڈ ہے، انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو انسان کے عالم کی بات ہو رہی ہے۔ اب بنی اسرائیل کو انسان کے عالم پہ فضیلت دی تھی نا، تو عالمین کا لفظ ہی فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر یہ ہوتا عوالم تو پھر یہ تمام جہانوں سے مراد وہ تصور جو آتا ہے ہمارا، وہ بہترین لفظ وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال العالمین تمام انسانوں کے جہانوں پر، جہان والوں پہ صحیح ترجمہ ہو گیا۔ وا اور اتقو، تم سب ڈرو، تقوی کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا اور بچنا، یہ وہی لفظ ہے تقوی۔ یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی،
تا یہ یہاں پر آیا ہے وہ یا کی طرح ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بھی وہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے یہاں پر کیونکہ نفس موجود ہے. لا تجزی نہ کام آئے گی، آگے بات پوری ہو رہی ہے، نفسن کوئی جان، عن نفسن، ان کے معنوں میں آ گیا سے، یا اس طرح کے اردو محاورے میں ہم نے اس کا ترجمہ کے سے کیا. نفسن کسی جان کے یا کسی دوسری جان کے، نفسن ان نفسن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، یہ بتایا جا رہا ہے. شیئن، شیئن شیء کہتے ہیں کسی چیز کو، باریک سے چھوٹی چیز کو. شیئن یعنی کہ کچھ بھی، اتنا سا بھی نہیں. اب لا کی وجہ سے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گی. والا وا اور لا نہ ہی، یقبلو قبول کی جائے گی. اچھا یہ جو ہے یقبلو ہو سکتا تھا، لیکن یہ جب آ جائے پیش اس طرح آ جائے اور حرکت نیچے سے اوپر ہو جائے یا اوپر سے نیچے ہو جائے تو ترجمے میں ایک مجہول کا اثر پیدا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیسو وائس. تو پیسو وائس ترجمہ کیا جاتا ہے. ویسے ہوتا ہے نا قبول کی، یا قبول کرتا ہے، قبول کرے گا، لیکن یہاں قبول کی جائے گی اس طرح ترجمہ ہو رہا ہے پیسو وائس. یقبلو قبول کی جائے گی، منہا من سے، ہا اس، منہا اس سے، شفاعتوں کوئی سفارش، شفاعت کے معنی ہوتے سفارش. والا وا اور لا نہیں، یوخذو یہ بھی اسی طرح ہے یقبلو کی طرح، لیا جائے گا. منہا من سے، ہا اس، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ. عدل کے معنی ہوتے ہیں جیسا دیا ویسا لیا، یعنی کہ بدلہ. لیکن عدل کے معنی یہاں پر اس لیے لفظ آ رہا ہے کہ جو کچھ دیا ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ ریٹرن مل رہا ہوگا، تو عدل کوئی معاوضہ، بدلے میں کچھ لینا ہوگا. وا اور لا نہیں یا نہ، ہم وہ سب، ینصرون یہ بھی وہی ترجمے میں بن رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ سرخ رنگ سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد. واؤن جمع کے لیے، ہم ینصرون ان کے تھوڑا زور سے بات کی جا رہی ہے، بالکل بھی مدد نہیں کی جائے گی لا کی وجہ سے. وَإِذْ اور یاد کرو جب، جیسے میں نے کہا تھا اِذ آ جائے تو کسی ماضی کے واقعے کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بات واضح ہو رہی ہے. وَإِذْ اور یاد کرو جب، نجیناکم شاید آ گیا تو دی کے ساتھ ترجمہ کیا، کرنے کا مفہوم. نجی نجات دی، نہ ہم نے، کم تم کو، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، من سے، آل فرعون فرعون کے آل سے. یسومونکم یا کے معنی وہ، واؤن جمع کے لیے تو ہم کہیں گے سب، کم تمہیں. تو یہ ہمیں سمجھ میں گا درمیان میں سوم یہ لفظ ہے. اصل میں ساما یا سومو، ساما کے معنی ہوتے ہیں، اچھا یہاں پہنچاتے ہیں، پہنچاتے تھے، یہ آسان فہم ترجمہ کیا گیا، لیکن اس لفظ کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ساما کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تلاش کرنا. اچھا تلاش کرتے ہوئے پہنچنا، کسی چیز کے بارے میں جستجو کرنا، اس طرح کے معاملات میں ساما یسومو آتا ہے. اچھا یسومو آ جائے یعنی کہ مضارع کے صیغے میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا، تلاش کر کر کے لانا. اب یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے، طرح طرح کے لاتے تھے، تمہیں دیتے تھے. اب یہ پہنچاتے تھے آسان فہم ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے طریقے، یعنی کہ کس چیز کے، سو برے، العذاب عذاب کے، یعنی کہ ایسے چھانٹ چھانٹ کے سزائیں لاتے تھے عذاب کے برے. اور ان میں سے ایک کیا تھا، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے سب، ابناءکم ابنا بن کے ابن کی جمع ہے، ابنا بیٹے یا بیٹوں، کم تمہارے، ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وا اور یستحیون یا کے معنی وہ، واؤن جمع کے لیے سب، درمیان میں حیا حیات یعنی کہ زندہ. اچھا الف سین تا کی وجہ سے یہ اثر پیدا ہو گیا کہ چھوڑ دیتے، زندہ رہنے دیتے تھے، زندہ کر جاتے تھے، یوں کر کے ترجمہ ہو رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں یذبحون براہ راست ہے، الف سین تا نہیں ہے، الف تو ہوتا ہے لیکن یہاں گر جاتا ہے، سین تا کا اضافہ نہیں ہے.
تو ذبح کرتے تھے. یہاں پر ترجمہ یہ کریں گے وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے, زندہ رہنے دیتے تھے. اس طرح ترجمہ پیدا ہوتا ہے. یہ ابواب کے اثرات ہیں. نساءکم, نساء عورت کی جمع, مطلب وہ عربی میں نساء کے معنی عورتوں ہوتا ہے. کم تمہاری, وہ سب زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. و اور فی میں ذالکم اس, اچھا ذالکم عام طور پر یہ یا وہ معنی ترجمہ ہوتا ہے. اب یہاں پر جملے کی مناسبت سے ہم کہہ رہے ہیں فی ذالکم, اس میں. اب اس میں یہ میں تو نہیں ہو سکتا اردو میں, یا وہ میں تو نہیں ہو سکتا. اس میں بلاؤن, بلاؤن بلا کہتے ہیں مبتلا ہونا, آزمائش کے لیے بھی. لیکن کسی جگہ اس بلا کے معنی ہوتے ہیں نعمت, رحمت. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے اس لفظ میں, لیکن ہم آزمائش ہی لے لیں یا نعمت ہی لے لیں سمپل. بلاؤن آزمائش تھی. من ربکم, من سے رب, رب, کم, کم تمہارے. اچھا من ربکم کا سمپل ترجمہ ہوگا رب سے تمہارے. کیا رب سے تمہارے؟ رب کی طرف سے تمہارے. عظیم بہت بڑی, یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ اور جب فرقنا, فرق ایک چیز سے دو کرنا, الگ کر دینا. اچھا سمندر کو الگ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا, تو پھاڑ دینا, کھول دینا, الگ کر دینا, یہ فرق کے معنی. فرق کے معنی پھاڑ دینا بھی ہوتے ہیں. فرقنا, نا کے معنی ہم, فرقنا ہم نے پھاڑا. بکم, بی کے معنی وجہ, بکم تمہاری وجہ سے, یا تمہارے واسطے. یہاں پہ واسطے کا لفظ زیادہ بہتر ہوگا. بکم تمہارے واسطے. البحر, بحر کو, سمندر کو. فانجیناکم, اچھا یہاں پہ سمندر کے لفظ پہ بھی مجھے تھوڑا سا وہ ہے دریا کہنا چاہیے یہاں پر, کیونکہ سمندر کا تصور کچھ اور ہے. اس کا ساحل ہوتا ہے, البتہ وہ گہرا بھی ہوتا ہے. لیکن دریا کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی ندی بھی ہو سکتی ہے اور بڑا دریا بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ چیز بہرحال جو واقعہ تھا وہ دریا ہے, تو یہاں پہ دریا کا لفظ زیادہ بہتر ہے. البحر دریا کو. فانجیناکم, اچھا وہاں پہ ہم نے نجینا پڑھا, یہاں پہ الف کے ساتھ پڑھا. یہاں پہ دونوں کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. نجات کرنا یا دینا معنی ہوتا ہے. فا پس, نہ ہم, کم تمہیں. فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم کو یا تمہیں. واغرقنا اور یہاں پہ الف کا اضافہ بھی غرق کے ساتھ آ گیا, غرق کر دیا یا غرق کیا. نہ ہم نے. واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون, آل فرعون کو. اور حالانکہ انتم تنظرون, تم سب دیکھ رہے تھے. نظر کہتے ہیں دیکھنے کو. انتم تم سب. اچھا یہاں حالانکہ اور جبکہ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا, اور جبکہ تم سب دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ فرعون کو اور اس کی آل کو غرق ہوتے ہوئے. الحمدللہ یہاں لفظ و لفظ ترجمہ ہو گیا. آج میں نے کوشش کی کہ الفاظوں کو کھولوں, جو کہ اب ہم ایسے ہی کریں گے. یہی طریقہ ہے. اب تک جو تربیت ہو رہی تھی کہ ہم ایک ٹریک پہ آ جائیں. الحمدللہ قرآن حکیم اتنی وسعت رکھتا ہے کہ الفاظ بار بار آتے ہیں, اس کو بار بار پڑھتے ہیں. تو اب ہم الفاظ کو بھی, معنوں کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ایک نئے سٹیپ کے ساتھ, ایک نئے سٹیج پہ سمجھ لے داخل ہوئے ہیں کہ اب ہم اس طرح چلیں گے. یہ جو بھی درمیان میں چیزیں آتی رہیں گی ایک تربیتی طور پر ہے, لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آگے کہ ہم اس کو براہ راست ترجمہ کرتے چلے جائیں گے اور ہمیں الفاظ کی پہچان ہوتی چلی جائے گی. جہاں مشکل ہوگی اس کو کھول دیا کریں گے. یہی طریقہ ہوگا. ظاہر ہے کچھ چیزیں بنیادی ہیں, ان کو سمجھنا ہوتا ہے. آج بھی ایک بنیادی چیز ہے, اس کو سمجھنا ہے. آج تکنیکی انداز سے زیادہ فلسفی انداز ہے, لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے بغیر ہم شاید عربی کو نہ سمجھ سکیں, مطلب عربی الفاظ کو نہ پہچانے. خاص طور پر اسم کو پہچاننے میں بہت دقت ہوگی, اور یہ کنفیوژن بھی رہتی ہے. اس کی وجہ سے وہ کنفیوژن آسان ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی پہچان ہے, اس لیے تھوڑا سا فلسفہ قبول کرتے ہوئے آپ اسے غور سے سنیے گا. یہ ہے اعراب. آج اصطلاح بھی میں لے آیا چونکہ اس کی ضرورت ہے. اعراب عام طور پر زیر زبر پیش ہم کہتے ہیں اعراب کو, کیونکہ اردو میں اعراب اسی کو کہتے ہیں. زبر زیر پیش اعراب نہیں ہے. یہ بات پلے سے باندھ لیں, پلو سے باندھ لیں کہ زبر زیر پیش اعراب نہیں ہے.
اچھا زبر زیر پیش ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی کہتے ہیں. اچھا یہ کیا کرتے ہیں، حرف کی آواز کو کروٹ دینے کے کام آتا ہے. جیسے کہ میں کہوں جیم ایک لفظ ہے، اس کی ابتدائی آواز ج ہے. اب میں زبر دوں گا تو اس کی کیا کروٹ ہوئی، جا. زیر دوں گا تو کیا کروٹ ہوگی، جی. پیش دوں گا تو کیا کروٹ ہوگی، جو. جا جی جو. یہ ایک آخری کروٹ ہے. ابتدائی تو حرف کی اپنی آواز ہے، آخری جو کروٹ ہے اس کی ایک الگ آواز ہے. اچھا یہ کام انگریزی میں کیا ہوتا ہے، واولز کرتے ہیں، یعنی کہ اے ای آئی او یو اس کو استعمال کرتے ہیں، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لفظ حرف کو آگے کس آواز میں گھمانا ہے یہ اے ای آئی او بتاتے ہیں. اچھا اب ان کے ساتھ جو زبر زیر پیش ہے ان کے ساتھ موافق آواز کے حروف بھی ہوتے ہیں ہمارے عربی میں. زبر ہوگا تو الف کے موافق آواز ہے، زیر ہے تو یا کے موافق آواز ہے، پیش ہے تو واو. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھیں گے. اچھا ان کو عربی میں الف یا واو کو حروف علت کہتے ہیں، یعنی کہ وہی کام کرتے ہیں جو واولز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ زیر زبر زیر پیش یا الف یا واو یہ واولز ہی ہیں جن کو حروف علت کہا جاتا ہے. علت کیوں کہا جاتا ہے، علت لفظ نکلا علیل سے، بیمار. یہ جس لفظ میں جس کے اصلی مادے کے حروف میں یہ شامل ہو جائیں تو اس لفظ کی حالت ویسی نہیں رہتی جب پھیرتے ہیں اسے، یعنی کہ وہ لفظ بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو علیل کہا گیا. اور آپ دیکھیں تقویٰ، جو تقویٰ کا جب آرڈر کا صیغہ آتا ہے نا، کرو واو قاف یا، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، یعنی کہ واو بھی شامل ہے اور یا بھی شامل ہے، درمیان میں رہ گیا قاف، تو صرف آتا ہے قو، واو علی جمع کے لیے قو، تم سب بچو یا بچاؤ یا ڈرو. قاف رہ جاتا ہے صرف. ربنا آتنا فی الدنیا میں دعا پڑھتے نا، وقنا، وا تو ہمیں پتہ ہے، اور نون الف نا ہم، وقنا صرف قاف رہ جاتا ہے. تو یہ اتنا بیمار ہو گیا صرف قاف رہ گیا، کیونکہ حکم کا جب صیغہ آتا ہے تو حروف علت گر جاتے ہیں. تو پھر یہ حروف علت لفظ کو بیمار کر دیتا ہے. یہ اس کی بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ آتی رہے گی. تو یہ بہت اہم باتیں آج کی، اگر ان کو ہم سمجھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جس طرح انگریزی میں آوازیں جیسے یہ اے ای آئی او یو 5 ہیں کروٹ دینے کے لیے، عربی میں یہ، عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی یہ 3 ہیں. جیسے کہ میں اگر مثال دوں 3 آوازیں کیا ہیں جو آخری کی آوازیں ہیں حمزہ کے ساتھ میں بتاؤں، آ ای او، اس کے علاوہ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. اب بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی ہماری تجوید کے اعتبار سے بھی. جیسے ہم ایک لفظ کہتے ہیں خیر، یہ اردو میں تو خیر ہو سکتا ہے، عربی میں نہیں ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں مجہول، جھول مار رہے ہیں. یہ ہوتا ہے خیر، خا کے اوپر زبر ہے، خا کی آواز نکلی، یا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، اور آگے رے جو ہے زیر کے ساتھ ہے، را جو ہے زیر کے ساتھ ہے. خیر، ای کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، خیر اس طرح ساؤنڈ آتا ہے. تو خیر کوئی آواز نہیں ہے عربی میں، آ ہے، ای ہے یا او ہے. بہرحال اب ہم چلتے ہیں اعراب کی طرف. اب یہ زیر زبر پیش کو سمجھ لیا، انشاءاللہ پھر سمجھیں گے، حروف علت کو بھی سمجھیں گے، تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اعراب کے لفظی معنی کسی چیز کو عربی بنانا، یہ عربی کی وسعت ہے، یہ فصاحت ہے. یہ جو زبان دان ہے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ ہم عام طور پر کسی دوسری زبان کے لفظ لے لیتے ہیں، عربی کی یہ خصلت نہیں ہے. عربی یہ لفظ کو لیتا ضرور ہے لیکن اس کو عربی بنا دیتا ہے، عربی بناتا ہے اس کو، باقاعدہ عربی کا ہی لفظ بنتا ہے. جیسے کہ عبرانی الفاظ بھی قرآن کریم میں موجود ہیں، ایون کہ فارسی کے بھی الفاظ کہتے ہیں، جو ہم سجیل کہتے ہیں کہ فارسی سے ہی ڈرائیو ہوا ہے، لیکن وہ عربی میں ہے. اب عربی ہو گئی ہے، گاف غائب ہو گیا، جیم آ گیا. اچھا آج کل کی عربی بہرحال کچھ اور ہے کہ کمپیوٹر، دکتور، بہت سارے الفاظ لے کر اس کو عربی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پھر بھی انگلش کی ہے. اچھا بہرحال اعراب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو عربی بنانا، عرب کرنا. دیکھیں اعراب، عرب کرنا. اچھا عربی کے لفظی معنی ہوتے ہیں دیہات، دیہاتی کو کہتے ہیں عربی. ان کی وہ زبان جو دیہاتوں میں بولی جائے، وہ بیسک زبان، وہ ٹھیٹھ زبان، اس کو کہتے ہیں عربی.
قرآن کریم کے نزول کے وقت وہ خاص عربی موجود تھی، تو اس لیے قرآن کریم اسی زبان میں ہی ہے اور ان لوگوں کے لیے آسان تھی۔ آج ہمارے لیے جیسے کہ غالب اور علامہ اقبال کی شاعری، عربوں کے لیے قرآن کریم بھی ایسے ہی ہے، ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ یہ ٹھیٹھ زبان ہے۔ بہرحال آج تھوڑا سا فلسفہ ہے معذرت کے ساتھ، لیکن اچھی چیز ہے جو سمجھنی چاہیے، آسانی ہوگی۔ اس کی تعریف کیا ہے اعراب کی؟ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے۔ زبر زیر پیشنی اعراب، یہ اسم کے آخری حصے میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اسم کس اسٹیٹس میں ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ کیا ہے وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب اسم کو لے لیتے ہیں۔ اسم اعراب کے لحاظ سے 3 حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی، یہ بات کنفرم ہے۔ اسم کی اعراب کے لحاظ سے 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، پہلی حالت ہوتی ہے رفع، دوسری ہوتی ہے نصب، تیسری ہوتی ہے جر۔ اس پہ توجہ نہ دیں، یہ ظاہر ہے اس کے نام ہے تو میں لے آیا۔ رفع کی حالت میں اسم اس طرح لکھا جاتا ہے، ایک زائد ایک نام ہے اسم ہے، اس کے آخر میں پیش لگ جاتا ہے، 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، وہ کب ہوتے ہیں وہ الگ ٹاپک ہے۔ زیدن نصب کی حالت میں 2 زبر کے ساتھ آتا ہے، زیدن۔ جر کی حالت میں زیدن۔ اسی طرح میں اگر ایک اور لفظ لوں، قلمن، 2 پیش کے ساتھ آیا، نصب کی حالت میں 2 زبر کے ساتھ آیا، اور اسی طرح جر کی حالت میں 2 زیر کے ساتھ ہے، قلمن، قلمن، قلمن۔ اسی طرح ایک اور لفظ لیتے ہیں کتاب، کتابن، 2 پیش، کتابن، 2 زبر، کتابن، 2 زیر۔ اسم کی معنی کی تبدیلی کے بغیر زید زید ہی رہا، قلم قلم ہی رہا، کتاب کتاب ہی رہا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس کے آخر میں ایک تبدیلی آ گئی، شکل بدل گئی، اس کا اسٹیٹس بھی بدل گیا۔ اسٹیٹس کیا بدلا وہ میں بتاتا ہوں۔ اسٹیٹس بھی بدل گیا، شکل بھی بدل گئی۔ اسم کے معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل یا اس کی حالت یا اسٹیٹس کی تبدیلی کو اعراب کی تبدیلی کہتے ہیں، اور یہ اسم کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ابتدائی شکل ہے، اس کے بعد اور بھی شکلیں بنتی ہیں، جس طرح ہم نے باقی چیزوں کی شکلیں بنائی۔ فعلا سے فعلا، فعلو، اس طرح فعل کا کیا، اسم بھی ایسے ہی اپنی شکلیں بناتا ہے، جیسے زیدن، 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 یہ 3 ابتدائی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، شکل کے ساتھ ساتھ تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک الف کا اضافہ 2 زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا، ایک بات ہم سمجھ لیں کہ ہم جو زیر زبر پیش حرکات یا اعراب کی حرکتیں جو ہیں، جیسے 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یہ دیکھ رہے ہیں، عربوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ہماری اردو میں یہاں پہ دیکھیں معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی شکل کی تبدیلی بغیر کسی حرکت کے میں نے پڑھ لی، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اردو جانتا ہوں، میں اردو پڑھ سکتا ہوں، عربوں کو بھی نہیں ہے، یہ تو میری اور آپ کی سہولت کے لیے لگاتے ہیں۔ تو یہ شکلیں جو ہیں، جب اسٹیٹس ان کو پتا ہو کہ اچھا یہ اس لیے آ رہا ہے تو زیدن بول دیں گے، اسٹیٹس پتا ہو تو اس لیے آ رہا ہے، ان دونوں میں تھوڑی سی مماثلت ہے، اس لیے اس کو ایک الف سے ثابت واضح کیا گیا کہ حالت نصب میں اس پر کام ہوا ہے۔ اچھا، زیدن ایک الگ سے اسٹیٹس بنتا ہے، تو یہ 2 زیر کے ساتھ ہے، یہ 2 زبر کے ساتھ ہے، اس کنفیوژن کو جو حرکت نہ ہو تو الف کے ساتھ تھوڑا سا واضح کیا گیا۔ یہ ایک رائے ہے، حقیقت میں ایسی کوئی تعلیم دی نہیں جاتی ہمیں، تو یہ ہماری جو پہچان بنانے کے لیے الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ سمجھ لیں نصب میں آنے کا یہ خاصہ ہے، اسم کی پہلی شکل جب اس طرح آ جائے 2 زبر کے ساتھ تو ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایکسیپشن موجود ہے۔ اچھا، چلے دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمون بھی ایک لفظ ہے جو رہ گیا تھا، مسلمن اور مسلمین۔ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ جنتن، اور جنتن کے نصب میں الف نہیں آیا، 2 زبر آ گئے، جر میں وہی آ گیا۔ اسی طرح آیتن، آیتن، آیتن۔ یہاں تک کیا سمجھا کہ کیوں نہیں آیا الف؟ اس لیے نہیں آیا کہ یہاں کا آخر میں گولتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ہے سماعن، کیا ہوگا حالت نصب میں؟ سماعن، اس میں بھی الف کا اضافہ نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟
اسی طرح جزاؤن، جزاءن، جزائن، ان میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ حمزہ آ جائے، حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو الف کا اضافہ نہیں ہوگا. حالانکہ شیئن ایک لفظ آتا ہے نا، آج ہم نے پڑھا، تو اس میں الف کا اضافہ ہوا ہے. بہرحال یہ اس حالت، اس طرح جو ہے اسم کی جب حالتیں آ جائیں تو یہ شکلیں بنتی ہیں اور اس کے اسٹیٹس تبدیل ہوتا ہے. اسٹیٹس کے جب سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. کیا؟ ایک مثال ہے، اسم جب فاعلی حالت میں ہو، سبجیکٹ ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا، یعنی کہ اس حالت میں ہوگا. اسم جب مفعولی حالت میں ہوگا، یعنی کہ آبجیکٹ ہوگا، تو وہ حالت نصب میں ہوگا، یعنی کہ اس شکل میں ہوگا، اس حالت میں ہوگا. فاعلی یعنی کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ آپ لوگ جانتے ہیں، کرنے والا جس پر کام ہوا. تو ہم کہتے ہیں زیدن. اچھا، اردو میں بھی اس کی پہچان بن سکتی ہے. بہرحال اسم نہ فاعلی ہوگا اور نہ مفعولی تو حالت جر میں ہوگا، یعنی کہ اضافی حالت ہے. دو زیر جو ہے ایک اضافی حالت ہے. اب اس کی اردو میں بڑی آسان سی پہچان میں بتا دیتا ہوں، ترجمے کرتے وقت بہت آسانی ہو جاتی ہے. جیسے میں زیدن کہوں گا تو میں کہوں گا زید نے، بن گیا فاعل، کرنے والا ہو گیا. اگر میں زیدن کہوں گا تو زید کو. اگر میں کہوں گا زیدن، زید کا. اب دیکھیں جملے میں لاؤں، حامد، زید نے حامد کو مارا، زید نے حامد کو مارا، تو ضرب زیدن حامدن، تو زیدن میں نے کہا. اسی طرح میں کہوں گا زیدن، حامد نے زید کو مارا، میں کہوں گا ضرب زیدن حامدن. دن جو ہے حامد کے ساتھ گیا تو حامد کا ترجمہ ہوگا نے. اسی طرح دو زبر زید کے ساتھ ہے تو حامد زید کو. اگر میں کہوں گا زید نے، حامد نے زید کے بھائی کو مارا، زید کے، اچھا کا کی کے تینوں ایک ہی ہے نا، تو زیدین ہو جائے گا. تو اس طرح جب ترجمہ کرنا ہو، سمجھنا ہو آسان طور پر، عام طور پر ایک قاعدے کو ہٹا کر ایک بات کہوں کہ اردو سے اگر کوئی پہچان بنانی ہو تو زید نے، زید کو، زید کا، یا زید کے، یا زید کی، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن واضح کر دوں کہ یہ صرف اردو میں ایک پہچان ہے، اصل میں یہ فاعلی حالت ہے، یہ مفعولی حالت ہے، یہ اضافی حالت ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہوں گا زید نے کام کیا، جیسے ہم کہیں گے اللہ، اچھا ایک پیش بھی ہو سکتا ہے تو اللہ نے. جیسے رسول اللہ، اللہ کا، رسول اللہ کا، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے نا، مطلب وہاں پر نسب میں آ رہا ہے. اچھا جر میں بھی آتا ہے، تو جیسے محمدن، 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 اس طرح بھی آتا ہے. یہ ایک بتانے کی بات ہے. قاعدہ کیا ہے یہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے آسان کرنے کے لیے. اچھا یہ بہت ساری باتیں ہوگی، امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج ہم تیزی سے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، وقت بہت لگ گیا. امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو براہ راست آپ میرے نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک ملاقات کریں گے اپنے رب سے اور بے شک وہ لوٹیں گے اپنے رب کی طرف. اچھا یہ پچھلی بات کا تسلسل تھا، یہ مکمل ہوا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو انعمت علیکم، انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، لوگوں کے عالم پر فضیلت دی، تمام قوموں پر فضیلت دی. واتقوا یوما لا تجزی نفسا عن نفس شیئا، اور بچو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، نفس کہ کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت اس سے قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی معاوضہ لیا جائے گا اس سے. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. کتنی سخت باتیں ہیں. نہ کوئی آپ کی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی معاوضے والے معاملات ہوں گے، نہ ہی مدد مل سکے گی. تو یہ
کس بات پہ کہی جا رہی ہے آگے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور آج ہم جس کو قرآن کا یہ جیسے کہتے ہیں امامت دی گئی ہے، آج یہ الفاظ ہمارے لیے کہ یہ بنی اسرائیل نے کیا تو ان کے لیے باتیں۔ بہرحال وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب یاد کرو، اب ان کو بتایا جا رہا ہے یاد کرو۔ یہ بہت اس وقت اللہ تعالیٰ تند لہجے میں بات کر رہے ہیں ان سے، میں نے یہ کیا تمہارے لیے، میں نے یہ کیا، میں نے تم یہ کیا، تم یہ کرتے رہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں طرح طرح کے ڈھونڈ کے عذاب دیتے تھے برے برے، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، یستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تمہاری خواتین کو تاکہ اور بیٹے پیدا ہوں اور ان کے ساتھ معاملات ہوں۔ وفی ذالکم بلاء، کیونکہ غلام بھی درکار تھے نا ان کو، تو خواتین کو چھوڑ دیتے تھے، بیٹے جو پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کرتے تھے۔ بہرحال یہ ان کی ایک ٹیکٹکس تھی کسی دور میں۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی، اگر آگے چلے گا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب ایک اور نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت کی تھی کہ نجات دینے کے لیے۔ یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا تمہارے واسطے بحر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تم کو نجات دی اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا اردو سے قریب رواں ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اردو کے الفاظ تیزی کے ساتھ زن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں، رجوع کے بارے میں جانتے ہیں، بنی، ابن محمد، ابن قاسم، ابن الوقت، اس طرح کے الفاظ، ذکر کو جانتے ہیں، فضل کو جانتے ہیں، جزا، تجزی جسے ہم نے پڑھا، جزا، جزائے خیر، جزاک اللہ خیرہ، یہ ہم کہتے ہیں، قبل، قبول، مقبول، قابل، اس طرح کے الفاظ ہم جانتے ہیں، شفاعت، شفاعت سے شافع، اس طرح کے الفاظ بھی جانتے ہیں، اخذ کرنا، ماخوذ، یہ اردو میں استعمال ہے، نصر اردو میں استعمال ہے، نجات ہم جانتے ہیں، آل اولاد، آل و اولاد لفظ جانتے ہیں، سو، اچھا یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ریئرلی استعمال ہوتا ہے، عام الفاظ میں نہیں ہے۔ علماء سو، یعنی کہ وہ لوگ جو برائی کے معلومات، مطلب علم رکھنے کے باوجود برے ہوتے ہیں، علماء سو، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ مولانا بنتا ہے، سو اتفاق، برا اتفاق ہونا، سوء ظن، برا گمان ہونا، جیسے کہتے ہیں حسن ظن، سوء ظن۔ یذبحون ذبح، ذبح کے معنی ہم جانتے ہیں، ابنا وہی لفظ ہے، استحیون میں جیسے ہم نے بتایا حیات کا لفظ ہے، نساء، نسوان، نسوانی، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلا، مبتلا، جیسے میں نے کہا تھا یہ اسی لفظ سے ہے، عظیم کے معنی جانتے ہیں، فرق کے معنی پتہ ہے، بحر، بحر ہند، بحر عرب، انجیناکم، نجات ہم نے کہا، اغرقنا، غرق کیا، غرق آب وغیرہ، آل فرعون، نظر، یہ ہم جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اردو سے اردو کے جو الفاظ ہم نے یہ آج پڑھے ان کا استعمال ہوا، وہ ہم نے سمجھا۔ وقت بہت ہو گیا، مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سبق سے کچھ نہ کچھ ہم نے نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے، ماشاءاللہ ابتدا سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جاری رہے اور آپ تک پہنچتا رہے، تو میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔